انا ومن اتبعنی. پہلی آیات میں حضرات فرماتے ہیں اللہ نے پوری امت کو بتایا ہے کام. کنتم خیر امت، ایک تو تعریف کی ہے اس کی، بہترین ہو. حضور کو امتی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے تعریف کی ہے. کسی ملک کا صدر ہونا بڑی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا بہت بڑی بات ہے. کسی ملک کا وزیر اعظم ہونا، تاجر ہونا، ملازم ہونا، یہ جتنی بھی حیثیتیں ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا بہت سعادت، بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ ہمیں اس کی خوش قسمتی کا احساس عطا فرما دے. بس سنتے ہیں بولتے بھی ہیں لیکن اللہ دل میں خوشی پیدا کر دے کہ حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ نے تعریف کی ہے تم بہترین امت ہو. تجارت کی وجہ سے نہیں، صدارت کی وجہ سے نہیں، عہدوں کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، عبادت کی وجہ سے بھی نہیں. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت، پھر اس کا دائرہ بھی بتایا. اخرجت للناس، تمہارا دائرہ ہے محنت، سارے انسان. محنت کا میدان بھی بتا دیا، تعریف کر کے محنت کا میدان. تم اس لیے بہترین ہو کہ پورے انسانوں کے لیے بھیجے جا رہے ہو. اخرجت للناس، تعمر، اور کرنا کیا ہے، انسانوں کو کیا کہنا ہے، تعمرون بالمعروف. کام بھی بتا دیا کہ یہ کام ہے. تعمرون بالمعروف، نیکیوں کی طرف بلانا، گناہوں سے منع کرنا ہو. تنہون عن المنکر، اور اللہ کو لے کر ساتھ چلنا ہو. تؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ مال ہوگا تو پھر دنیا میں کام کریں گے، پھر بیرون جائیں گے، پیسے نہیں ہوئے تو کیسے جائیں گے. نہیں، اللہ کی یقین کے ساتھ یہ کام کریں گے. اللہ ہمیں ہم نیت کریں گے، باقی اللہ ہمیں لے کر جائیں گے. تو پوری امت کو، ایک تو اللہ نے اس آیات میں پوری امت کو اجتماعی طور پر کام بتایا، اور دوسری آیات قل ھذہ سبیلی میں کہتے ہیں ہر مسلمان کو الگ الگ پھر بتایا. اس میں انفرادی ایک مسلمان کو بتایا کہ جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے اس کا وہی راستہ ہے، وہی کام ہے جو آپ کا ہے. اللہ نے ایک امتی، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ. قل ھذہ سبیلی. اللہ پاک قیامت تک کے انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتا رہے ہیں کہ سارے انسان غور سے سن لیں کہ سارے نبیوں کا سردار کا کیا راستہ ہے، کس کے لیے آیا ہے، کس کام کے لیے. میرے محبوب اعلان کرو، بتاؤ سارے انسانوں کو، قل ھذہ سبیلی، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ. کیا راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ. کہتے ہیں ایک ہوتی ہے بصارت، جو جسم کی آنکھ دیکھتی ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، جو دل کی آنکھ دیکھتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں. میں دل کی آنکھ یعنی دل کے یقین کے ساتھ سارے انسانوں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ سارے انسانوں کے سارے مسئلوں کا حل صرف ایک اللہ کے پاس ہے. یقین سے ساری انسانیت کو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں یقین سے. علی بصیرت، انا، میرا یہ کام، میرا یہ راستہ، ومن اتبعنی، اور جو مجھے اپنا نبی مانتا ہے اس کا بھی یہی راستہ ہے. تو اجتماعی طور پہ بھی اللہ نے ہمیں کام بتا دیا، انفرادی طور پہ اللہ نے ہمیں کام بتا دیا. اب اسی کی محنت ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ کس طرح ساری امت واپس اپنی مقصد پر لوٹ آئے، کس طرح ساری امت واپس اپنی محنت پر لوٹ آئے. کیونکہ دنیا کو اللہ نے محنت کا میدان بنایا ہے. سینکڑوں قسم کی محنتیں ہو رہی ہیں، اور فرماتے ہیں ہر محنت کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے. جیسے تجارت کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ مال ملتا ہے. تجارت ایک محنت ہے، اس کے نتیجے میں وصولی کیا ہوتی ہے؟ ملتا کیا ہے؟ مال. ایسے سیاست ایک محنت ہے، سیاست ایک محنت کا نام ہے، جس سے عہدے ملتے ہیں، صدارت ملتی ہے، وزارت ملتی ہے. یہ بھی ایک محنت ہے جس کا نتیجہ عہدے ہیں. اسی طرح ایک محنت ہے زراعت، ایک کاشتکاری، ذمہ دارت. اس کے نتیجے میں، اس محنت کے بدلے میں کیا آتا ہے؟ پھل آتے ہیں، سبزیاں، غلے. اس کے نتیجے میں غلے ہیں. اور اسی طرح ایک محنت ہے تجارت کی، صنعت کی. یہ صنعت کارخانے، صنعت کی محنت، کارخانے دنیا میں چل رہے ہیں، کارخانے، فیکٹریاں، اور بازار بھرے ہوئے، قسم قسم کے سامان، چیزیں آ رہی ہیں. اب صنعت کی محنت کے بدلے میں، نتیجے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں جو بازار بھی بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھر بھی بھرے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک محنت ہے دعوت.
दावत के नतीजे में इसका नतीजा लाजमन हदायत है। दावत की मेहनत होगी, अल्लाह पाक ज़रूर हदायत देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम 40 साल गार में इबादत करते रहे, जैसे दावत की मेहनत मिली, दावत आई, यहाँ से दावत आई, इधर से हदायत आई। अबू बकर आके अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को बात की, वो ईमान ले आई। अब दावत चल रही है, हदायत आनी शुरू हो गई। अपने दोस्त के पास गया अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको दावत दी, उनको हदायत मिल गई। अब दावत आ रही है, साथ साथ हदायत भी आती जा रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दावत दी, उन्होंने कलमा पढ़ा, उनको भी हदायत। अब दावत आ रही है, हदायत साथ साथ मिलती जा रही है। इसी दावत को लेकर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं शाम को 4-5 बंदों को ये मुसलमान करके ले आते हैं। अब ये दावत आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इनफरादी तौर पे हदायत मिलती जा रही है। दावत का लाजमी नतीजा हदायत है। फिर सहाबा आहिस्ता आहिस्ता होते 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 एक छोटा सा मजमुआ बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब के इलाकों में गए, करीब के कबीलों में गए। अब दावत को लेकर जा रहे हैं, उन कबीलों में भी हदायत फैल रही है। अब इसी को दावत को लेकर सहाबा फिर आगे गए, इलाकों में गए, अब जा रहे हैं, हदायत फैल रही है। दावत को लेकर सहाबा फैलते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हदायत फैलती जा रही। सहाबा ने पूरी दुनिया में ले गए इस दावत को और अपनी कब्रें बना दी, पूरी दुनिया में हदायत को फैला दिया। ये हम उज़्बेकिस्तान गए थे, समरकंद, वहाँ भी कुसम बिन अब्बास, हज़रत कुसम बिन अब्बास, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, उनकी कब्र ये समरकंद के अंदर उज़्बेकिस्तान में। उन्होंने कहा 45वीं हिजरी में यहाँ आए थे। अब ये दावत को लेकर फैले हैं, पूरी दुनिया में दीन फैलते 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 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पे इस्लाम फैल गया, हदायत फैल गई। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कहते हैं 54 या 64 लाख मुरब्बा ज़मीन पे हदायत इस्लाम की सारी तरफ नूर फैल गया। ये दावत को लेकर फैले, साहब खबरें बनाई। उसी मेहनत के लिए आज ये मेहनत हो रही है कि कैसे वापस उस मेहनत पर उम्मत वापस आ जाए, उस दावत वाली मेहनत। इस मेहनत से जब हदायत का नूर, कहते हैं बादशाहों के दिलों में भी हदायत का नूर जाएगा। फिर बादशाहों को अपनी कामयाबियाँ उस बादशाही में नज़र नहीं आएंगी, अल्लाह के हुक्मों में नज़र आएंगी। जब इस दावत की मेहनत से मालदारों के दिलों में हदायत का नूर जाएगा, पर मालदार को अपनी कामयाबियाँ, अपने मसलों का हल उस माल में नहीं जो इसके पास है उसमें नज़र नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह के हुक्मों में उसको अपनी कामयाबियों पर अल्लाह पाक दिल की आंखों को खोल देगा, दिल के अंदर हदायत का नूर उतरेगा। फिर सब कुछ नफ़ा नुकसान, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हराम गैराम, हर चीज़ की तमीज़ अल्लाह इसको बता देगा। अल्लाह खोल देगा पूरी मखलूक के इसके सामने। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दावत की मेहनत के लिए अल्लाह ने, और दावत एक ऐसा हुक्म है, दावत एक ऐसा हुक्म है जो हुक्म अल्लाह पाक ने नमाज का हुक्म बाकी उम्मतों को भी दिया है, ज़कात का हुक्म बाकी उम्मतों को, रोज़े का हुक्म बाकी उम्मतों को भी दिया है। कई अहकामात बाकियों को, उम्मतों को भी मुख्तलिफ अहकामात मिलते रहे हैं, लेकिन दावत एक ऐसा हुक्म है कि ये हुक्म अल्लाह ने किसी उम्मत को भी नहीं दिया। ये हुक्म अल्लाह सिर्फ अल्लाह ने नबियों को दिया है। नमाज भी एक हुक्म है, दावत भी एक हुक्म है, लेकिन दावत इतना बड़ा हुक्म है कि ये हुक्म किसी उम्मत को भी नहीं दिया। ये हुक्म ऐसा हुक्म है कि जिस हुक्म के साथ अल्लाह खुद बनफ्स नफीस खुद साथ हो जाते हैं। इस हुक्म के साथ अल्लाह खुद साथ हो जाते हैं, और ये हुक्म इतना बड़ा है कि सिर्फ नबियों को मिला है। और फिर अल्लाह पाक ने इस उम्मत पर फजल किया है, रहम किया है कि वो हुक्म जो सिर्फ नबियों को दिया था, अल्लाह ने वो हुक्म इस उम्मत को भी दिया है। सारी उम्मत को अल्लाह पाक ने दावत के लिए भेजा है। हज़रात फरमाते हैं ना कि इस उम्मत का तो बेकारी भी वो नबियों की मेहनत के लिए भेजा गया है। इस उम्मत का एक रेडी चलाने वाला वो पूरी इंसानियत के लिए, वो दीन की मेहनत के लिए भेजा गया है। जैसे अब असर में भाई ने बात की कि सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए एक दावत की मेहनत मांगी, या अल्लाह मेरे भाई को मेरे साथ इस मेहनत में कर दे। तो कहते हैं 1.5-2 सफ़े अल्लाह ने पहले वो पैदाइश से लेकर सारे एहसानात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर किए थे वो पहले जतलाए कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम, तुझे मैंने ये भी किया, ये भी मदद की, ऐसे भी मदद की, ऐसे मदद की। तो बड़ी चीज़ अब मिलने वाली थी, तो पहले से उसको खबरदार किया, होशियार किया कि अब मैं तुझे जो सारी चीज़ें तुझे दी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ तूने मुझसे मांग ली है। तूने अपने भाई के लिए सबसे बड़ी, कहते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन किसी भाई ने जो अपने भाई के लिए दुआ की है, चीज़ मांगी है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए मांगी।
دنیا میں جتنے بھائیوں کا رشتہ دنیا میں گزرا ہے، بھائیوں میں سب سے بہترین چیز اپنے بھائی کے لیے مانگنے والا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس نے نبیوں والی محنت اپنے بھائی کے لیے مانگی، پھر اللہ نے احسانات جتلا کے پھر پہلے نبوت دی، پھر یہ کام دیا کہ اب جا کے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اپنے بھائی کے لیے ایک مانگ کے کتنا اللہ نے احسانات جتلا ہے، اور ہم اور آپ بغیر طلب کے بغیر مانگے اللہ نے ہم سب کو دی، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دعوت کی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، اور دعوت کی محنت میں سب سے پہلی بات وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یعنی اللہ کی ذات پر اطمینان، اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات کا ساتھ ہونے پر ہم مطمئن ہو جائیں۔ ہماری ساری محنت کا مقصود کیا ہے؟ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیسا اطمینان؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام، آگے جلی ہوئی ہے بہت بڑی آگ، پتہ نہیں کتنے مہینوں سے جلا رہے ہیں، بڑی آگ جلی ہوئی ہے، لیکن دل بالکل اللہ کی ذات پر مطمئن ہے، دل میں اس آگ کا ایک ذرہ بھی اثر، ایک ذرہ بھی خوف نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہلچل مچ گئی فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ ایک ہی اللہ کا نام لینے والا بندہ ہے دنیا میں، اس کو بھی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ ساری دنیا کا بادشاہ نمرود، ساری دنیا میں کفر ہی کفر، ایک بندہ اللہ کا نام لینے والا، اس کو بھی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ فرشتوں میں ہلچل، اللہ خاموش ہے، دیکھ رہے ہیں بس۔ فرشتے ہلچل مچ گئی، یا اللہ آپ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مدد۔ میں کہا جاؤ آپ لوگ، حکم تو میں نہیں دیتا، آپ لوگ جاؤ پوچھ لو، اگر آپ کی مدد چاہتا ہے تو مدد کر دو۔ فرشتے آ گئے، دونوں طرف سے امتحان، خوف کا نقشہ بھی، امید کا نقشہ بھی، دو طرف سے امتحان۔ خوف کا بھی ایک ذرا اثر نہیں دیا، مطمئن ہے، یہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور امید کا نقشہ، ان سے پوچھا، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے بھیجا۔ اس وقت اگر ہم ہوتے ہم کہتے بس بجھاؤ اس آگ کو، لیکن نہیں، اس نے کہا اللہ نے بھیجا، حکم دیا۔ انہوں نے کہا حکم تو نہیں دیا، تو پھر انہوں نے کہا ہم اجازت لے کر آئے۔ اللہ نے کہا جاؤ، اگر لیتا ہے آپ کی مدد تو کر دو۔ اللہ نے حکم نہیں دیا، نے کہا حکم نہیں دیا، انہوں نے کہا پھر آپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ خوف بھی نہیں، امید بھی نہیں، بالکل اللہ کی ذات پر مطمئن ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ جس کے قبضے میں ہے، یہ آگ اس کے قبضے میں ہے، یہ زمین اس کے قبضے میں، آسمان اس کے قبضے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قبضے میں، سارے حالات کو جو بھیجنے والا، جو ہلاکت اور حفاظت کو بھیجنے والا، جو عزت اور ذلتوں کو دینے والا، جو کامیابی ناکامی دینے والا، جو ہنسانے اور رلانے والا ہے، جو غنی اور فقیر کرنے والا ہے، جو اللہ ساری کائنات کے ذرے ذرے جو اس کے حکموں میں بندھا ہوا ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے فرشتوں کی ضرورت نہیں، یہ آگ مجھے کچھ نقصان دے نہیں سکتی، کیونکہ اس آگ پر جس کا قبضہ ہے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے۔ اس آگ پر جس ذات کا قبضہ ہے، یہ آگ جس کے حکم سے چل رہی ہے، یہ آگ جس کے حکم سے جلاتی ہے، وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، اس پر اتنا اطمینان، یہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب اس کی ساری محنت کا مقصد ہے، موسیٰ علیہ السلام آگے دریا، 6 لاکھ کمزور ان کے ساتھ عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، 6 لاکھ بنی اسرائیلی ساتھ ہیں، چکر کھاتے کھاتے پوری رات واپس اسی جگہ پر آ گئے۔ آگے دریا ہے، پانی ہے، پیچھے دیکھا 16 لاکھ کا لشکر آ گیا، 16 لاکھ لشکر فرعون کے ساتھ، تلواریں اور اسلحوں کے ساتھ۔ آگے دریا، آگے بھی موت، آگے جاتے ہیں پانی میں ڈوب کے مرتے ہیں، رکتے ہیں پیچھے سے لشکر آ کے مارتا ہے، دونوں طرف موت۔ کہتے ہیں جو دائی ہوگا وہ مخلوق کا اثر نہیں لے گا، جو مخلوق کا اثر لیتا ہے بس سمجھو وہ دائی نہیں ہے۔ اب ساری امت دائی نہیں ہے، عبادت عابد ہے، عبادت کرنے والے ہیں، دائی نہیں ہے، اللہ کی بڑائی بولنے والے نہیں ہیں، اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہے، اللہ کی شان، اللہ کی ربوبیت اوروں کے سامنے بیان کرنے والے نہیں ہیں، صرف عبادت کرنے والے ہیں، وہ اثر لے گئے، دریا سے بھی فوج سے بھی اثر لے گئے۔ لیکن جو دائی ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہلاک ہو گئے، صرف سارے ان میں سے صرف ایک موسیٰ نے کہا کلّا، جیسے ہم کہتے ہیں نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، کلّا ہو ہی نہیں سکتا یہ لشکر ہمیں کوئی نقصان دے، یہ دریا ہمیں ڈبوئے۔ وہ اللہ میرے ساتھ ہے جس کے قبضے میں یہ دریا بھی ہے اور یہ سارے لشکر بھی جس کے قبضے میں ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک ذرہ بھی پریشان نہیں ہے، نہ دریا کی کوئی خوف ہے، نہ لشکروں کا کوئی خوف ہے، 100% مطمئن ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے، اسے یقین کہتے ہیں۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، بڑی سے بڑی حاجت آ جائے، کیا بنے گا؟ اللہ میرے ساتھ،
اللہ ساتھ ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, ایک کافر آتا ہے, تلوار اوپر لٹکائی ہوئی ہے, ایک دم وہ تلوار لے کر آپ علیہ السلام کے اوپر تلوار پکڑ لیتا ہے. نبی علیہ السلام پتوں کی آواز اٹھ گئے, آنکھیں کھولی, دیکھا تلوار اوپر تانے کھڑا ہوا ہے, پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کافر. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کو کون بچائے گا, مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرہ بھی خوف نہیں ہے, نہ اس کافر نے کہا نہ اس تلوار کا. ایک دم دل میں جو ہے وہ نکلا, میرا اللہ, میرا اللہ, وہ اللہ جو تلوار جس کے قبضے میں ہے, تیری جان جس کے قبضے میں ہے, تیرے ہاتھ پاؤں, تیرا دل دماغ, تیری آنکھیں, تیرا ذرہ ذرہ جس اللہ کے قبضے میں ہے, وہ اللہ میرے ساتھ ہے. میں اس اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. تو میرے بھائیو, ہماری ساری محنت کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو کیسے ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہماری روح اللہ کی ذات کا تاثر اتر جائے اس پر. ہمارے دل سے, ہمارے دماغ سے, ہماری روح سے اللہ کے غیر کا سارا تاثر جو چڑھا ہوا ہے, جو بخار چڑھا ہوا ہے, جو رنگ چڑھا ہوا ہے اللہ کے غیر کا, یہ اتر جائے. یہ کہتے ہیں ہر عمل کی جو جان ہے, ہر عمل کی جو جان ہے وہ اللہ کا تاثر ہے. نماز کی جان کیا ہے؟ اللہ کے تاثر کے ساتھ کہ اللہ میرے سامنے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کی عظمت چھائی ہوئی ہو. یہ ہر عمل کی جان ہے. تو میرے دوستو, اس محنت سے ساری مخلوق کا ہونا نہ ہونا ہماری نظر میں برابر ہو جائے. ساری مخلوق سے ہماری ساری امیدیں کٹ جائیں. ساری مخلوق کی طرف تانگ جھانک ہماری ختم ہو جائے. ہم ہر حاجت میں, ہر حال میں, ہر پریشانی میں, ہر ضرورت میں, ہر مسئلے میں, ہر کام میں صرف ہماری پہلی توجہ اللہ کی طرف جائے, کیونکہ ادھر کے علاوہ اس کے علاوہ کہیں سے ہوگا ہی نہیں. تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں, چلو پیدا نہیں اس سے نہیں تو تبلیغ میں جب سے لگے ہیں, یہی بات سن رہے ہیں, ایک اللہ سے ہوتا ہے, ساری مخلوق سے اللہ کے ارادہ کے بغیر نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ ہوگا. ساری مخلوق ہے, ساری مخلوق فقیر ہے. ہمارا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, یہ باہر فقیر مانگتے ہیں نا لوگ, کبھی دیکھا ہے کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے کوئی مانگ رہا ہو؟ ایک فقیر کسی دوسرے فقیر سے بھیک مانگ, کبھی دیکھا ہے؟ ایک فقیر دوسرے فقیر سے نہیں مانگتا. یہ ساری مخلوق فقیر ہے. مال بھی فقیر, مال والے بھی فقیر, فرشتے بھی فقیر, انبیاء علیہ السلام بھی فقیر, زمین و آسمان کی ساری مخلوق فقیر. دینے والا, کھلانے والا, پالنے والا, حفاظت کرنے والا, کاموں کو بنانے والا, حاجتوں کو پورا کرنے والا, مسئلوں کو حل کرنے والا, وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے. باقی تو مخلوق ہے, چاہے بڑی ہے وہ بھی مخلوق, چاہے چھوٹی ہے وہ بھی مخلوق. شکل کے اعتبار سے مختلف, حقیقت کے اعتبار سے سب ایک جیسے محتاج, سب محتاج. ایک اندھا ہو, آنکھوں سے معذور, اس کو راستہ نظر نہیں آتا, بڑی پریشانی, نہ نالا نظر آ رہا ہے, نہ روڈ نظر آ رہا ہے, نہ گلی نظر آ رہی ہے, اندھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ دوسری گلی سے دوسرا اندھا بھی آ گیا, 2 اندھے ہو گئے. اب کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ 2 اندھے اکٹھے جا رہے ہیں, اب راستے کا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا 3 اندھے اکٹھے ہو جائیں, 4 اندھے اکٹھے ہو جائیں, 10 اندھے اکٹھے ہو جائیں, آپس میں ٹکرائیں گے اور پریشانی بڑھ جائے گی, راستہ نظر نہیں آئے گا. انسان بھی محتاج, مال بھی محتاج, 2 محتاج اکٹھے ہو گئے, جیسے 2 اندھے اکٹھے ہو جائیں. انسان بھی محتاج, مال بھی محتاج, عہدہ بھی محتاج, عہدہ بھی ہے, مال بھی ہے, انسان 3 محتاج اکٹھے ہو گئے. ڈگری بھی ہے, 4 محتاج اکٹھے ہو گئے. یہ ساری مخلوق کو, سارے محتاجوں کو اکٹھا کرتے جاؤ. جیسے سارے اندھوں کو اکٹھا کر دو, مسئلہ پریشانی بڑھ جائے گی, کم نہیں ہوگی. سارے اندھوں کو اکٹھا کر دو, ٹکرائیں گے ایک دوسرے سے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. لا الہ الا اللہ, ایک اللہ سے ہوا ہے. آج تک جو کچھ ہوا صرف ایک اللہ سے ہوا ہے. ہمارا دل مانے یا نہ مانے, آج جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ ہی کے حکم سے. نہ حکومتوں سے کچھ ہوتا ہے, نہ حکومت والوں سے کچھ ہوتا ہے, نہ مال سے کچھ ہوتا ہے, نہ مال والوں سے کچھ ہوتا ہے, نہ ڈگریوں سے ہوتا ہے, نہ عہدوں سے ہوتا ہے. کسی مخلوق سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل کے اندر اتر جائیں. اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ معلومات ہیں, یہ اللہ کے بارے میں معلومات ہیں کہ ایسے ایک اللہ ہے. اندر دل کے اندر اتر جائیں, اس کو یقین کہتے ہیں. ابھی تو میں معلومات بیان کر رہا ہوں, لیکن اللہ کی ذات کا تاثر دل میں اتر جائے, یقین دل میں اتر جائے, اعمال تو خود آ جائیں گے زندگی میں. اعمال کی تو مثال انسان کی صحت چلی گئی, اس کو تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے.
صحت جسم سے چلی گئی، بیمار ہو گیا، اس کو تو مرغی بھی دو تو اس کو کڑوی لگتی ہے، اس کو تو حلوہ دو بھی کڑوا لگتا ہے۔ یہ سارے احکامات پر چلنا کیوں مشکل؟ کیونکہ اندر سے ایمان کی حقیقت نکلی ہے۔ لیکن صحت آ گئی، صحت آتی ہی صحت پھر مطالبہ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے، تھوڑا خشکا پکا دو، تھوڑے چاول بنا دو۔ یہ کون مانگ رہا ہے؟ وہ صحت مانگ رہی ہے۔ وہ صحت چلی گئی تھی، اب حلوہ بھی ان کو کڑوا لگ رہا تھا، صحت واپس جسم میں آ گئی، اب صحت چیزیں مانگ رہی ہے، مجھے حلوہ دے دو، مجھے چاول دے دو، میں خشکا دے دو۔ ایمان نکلا ہوا ہے، جن اعمال میں نماز میں کتنی مٹھاس، سجدے میں کتنی مٹھاس، ذکر میں کتنی مٹھاس، یہ سب چیزیں ہمیں کیوں کڑوی؟ وہ اندر ایمان اندر سے نکلا ہوا ہے۔ ایمان اندر آ گیا، پھر سجدے میں مٹھاس، پھر سجدے بھی مزہ آئے گا، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے نماز ختم کرنے کو دل نہیں چاہے گا، رکوع پہ مزہ آئے گا، ذکر پہ مزہ آئے گا، اللہ کی باتوں پہ مزہ آئے گا۔ ایمان کی حقیقت دل میں آئے۔ تو میرے دوستو، اس کے لیے یہ دعوت ہے، اللہ کو بولنا، اللہ کو سننا، اللہ کو بولنا بار 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 بار۔ لیکن حضرات فرماتے ہیں، حاجی صاحب عبدالوہاب سے فرماتے تھے، آج تک ہم نے یقین بنانے، صحیح یقین بنانے کی نیت ہی نہیں کی۔ اللہ کی ذات کا یقین میں نے دل میں بنانا، اس کی تو ہم نے نیت ہی نہیں کی، بس چل رہے ہیں۔ آج تک ہم نے صحیح یقین بنانے کی نیت ہی نہیں کی۔ جو صحیح یقین بنانے کی نیت کرے گا کہ میں نے اللہ سے لینا سیکھنا ہے، وہ تو پھر دعوت دے گا، وہ تو اللہ کو بولے گا، کیونکہ بولنے بغیر اللہ کی تعریف، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو بولے بغیر اللہ کے یقین کیسے آئے گا؟ وہ تو بولے گا، اس کو تو یقین کی لات۔ آج ہمیں یقین کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دعوت نہیں دیتے۔ صحیح یقین کی دعوت نیت نہیں کی، اس لیے دعوت دے دی تو دے دی، نہ دی تو کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس امت کو دعوت والا کام دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بہترین امت ہے، سردار امت ہے، کتنے نبیوں کے سامنے۔ آج بھی ہم ادھر کل بیٹھے تھے ساتھ، ایک حدیث کافی عرصے تک بڑے بڑے کہتے ہیں حضرات بھی اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بھیجے گئے، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ ہم بھیجے گئے ہیں۔ اور جو بھیجتا ہے، بھیجے ہوئے کو، یہ بھیجنے والے کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو کسی کو کہیں بھیجتا ہے، یہ جو بھیج رہا ہے، اس کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حدیث میں ایک لفظ آ گیا جو صرف نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتی ہیں، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، مفہوم ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تیرے بعد ایک امت مبعوث کروں گا۔ یہ مبعوث کا لفظ صرف نبیوں کے لیے استعمال ہوا، کسی امت کے لیے نہیں ہوا۔ اور مبعوث کے لفظ میں کیا چھپا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا۔ جیسے مثال طلاق، اب طلاق کا ہمیں ایک دم پتہ ہے کہ 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تو بس یہ عورت گئی، ختم تعلق۔ اب اسے پتہ تھا کہ مبعوث، یہ تو اندر بہت بڑا لفظ ہے۔ حیران ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے فرمایا، عیسیٰ تیرے بعد ایک امت مبعوث کروں گا۔ وہ تو جانتا تھا کہ مبعوث تو صرف نبی ہوتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرے بعد ایک امت مبعوث کروں گا، ان کے پاس نہ علم ہوگا نہ علم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ مبعوث کا لفظ تو دین کی محنت کے لیے کا استعمال ہوتا ہے، کہ دین کی محنت کے لیے امت بھیجوں گا، ذمہ داری دے کر بھیجوں گا، ان نبیوں کی طرح کام دے کر بھیجوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا کہ علم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، عرض کے یا اللہ، امت مبعوث ہوگی اور علم بھی نہیں ہوگا اور علم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہاں اے عیسیٰ علیہ السلام، جب امت کو مبعوث کروں گا، جب وہ اس کام کو کریں گے، اس محنت کو کریں گے، اس کو مقصد بنائیں گے، ذمہ داری کے ساتھ اس کو کریں گے، اس محنت کو، پھر میں اپنے علم میں سے ان کو علم دوں گا، اور اپنے علم میں سے ان کو علم دوں گا، صفات دوں گا۔ میرے دوستو، اللہ نے اس امت کو بہترین بنایا، کام دے کر بھیجا ہے۔ اب اس کام سے ایک تو سب سے بنیادی چیز اللہ کی ذات کا صحیح یقین چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع۔ حاجی صاحب فرماتے تھے، اللہ نے ظاہر کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے، باطن کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ ظاہری بھی سارے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہمارے ہو جائیں، اور باطنی باطن پہ بھی حضور کی اتباع، مقصد میں حضور کی اتباع، جذبے میں حضور کی اتباع، فکر میں حضور کی اتباع، نیت میں حضور علیہ السلام کی اتباع، کہ آپ علیہ السلام کی نیت کیا تھی، اندر جذبہ کیا تھا، اندر فکر کیا تھی، وہ غم اور کڑن کیا تھی، اس کی بھی اتباع۔
اور حضرات یہاں تک فرماتے ہیں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باطنی کیفیات، جو بے چینی، جو غم، جو درد دیا تھا، وہ ہم سارے جانتے ہیں۔ ہنڈیا کی طرح سینہ ابلتا تھا، آواز آتی تھی، چکی کی طرح ایسے جیسے چکی چلتی ہے آواز، آپ کا کتنا غم ہوگا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو باطنی کیفیات عطا فرمائی ہیں، ان باطنی کیفیات تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان جیسا غم، ان جیسی بے چینی، ان باطنی کیفیات تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن نیت ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نیت، اور نیت عمل سے بہتر ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی تھی، وہی بے چینی کا اجر ہمیں بھی مل جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بے چینی میں نے اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، جس نے حضور کی بے چینی کی نیت ہم پہنچ نبی بھی نہیں سکتا کوئی، کہ نبی کوئی اس جیسا غم کوئی نبی بھی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس غم کی نیت ہم بھی کر سکتے ہیں، اس بے چینی کی نیت ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک جو نیت کرتا ہے اس کو عمل سے زیادہ، دیکھو پہاڑ پہ چڑھنے کی ہم سارے نیت کر سکتے ہیں، اس پہاڑ پر چڑھنے کی سارے، لیکن سارے چڑھ نہیں سکتے، بوڑھے نہیں چڑھ سکتے، بچے بھی نہیں چڑھ سکتے، لیکن نیت اس پہاڑ پہ چڑھنے کی ہم سارے کر سکتے ہیں۔ حضور کے غم تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن نیت آسان بات ہے۔ اس لیے اللہ کا قانون، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت اچھا ہے، اللہ بڑا کرم والا ہے، بڑی عطا کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیشہ جو زیادہ، جس میں زیادہ فائدہ ہو، زیادہ نفع ہو، زیادہ خیر خواہی والی چیز، زیادہ نفع، اس کو اللہ پاک کا یہ سنت ہے، اس کو اللہ اتنا آسان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو زندگی گزارنے میں یہ لباس، مکان، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ساری ضروری ہیں، لیکن یہ ساری ضروریات میں سب سے زیادہ ضروری ہوا ہے، سب سے زیادہ ضروری ہوا، پانی سے زیادہ ضروری ہے۔ پانی تو چلو نہ ملے تو بندہ 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ 10 دن پیاس گزار لے، زندہ رہ سکتا ہے۔ کھانا نہ ملے چلو 8 دن 10 دن 12 دن 15 دن اللہ پالتا ہے۔ ہم کینیا میں تھے، وہ ایک کینیا کا اجتماع تھا، اس قافلے آ رہے تھے ہر طرف سے، تو ایک علاقے والے ہم سے ملے، ہم وہ مرکز میں تھے، تو کہنے لگے کہ ایک لڑکا ان میں سے 18 20 22 سال کا لڑکا ہوگا، وہ جب اجتماع پہ اپنے اپنے علاقوں سے آ رہے تھے، سارے جنگلات ہیں وہاں پہ، جنگل ہیں، بڑے بڑے جنگل، تو ان سے وہ آتے ہوئے ایک لڑکا جو تھا وہ گم گیا، وہ جنگل میں گم ہو گیا۔ وہ اجتماع پر جب آئے تو وہ بعد میں ان کو ملا 15 دن کے بعد، 15 دن اس نے کچھ نہیں کھایا اور کوئی پینے کا بھی نہیں تھا۔ اس سے کارگزاری سنی، ہم بھی اس سے ملے، کہتے ہیں بس دن ہوتا تھا راستہ ڈھونڈنے کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بس بھٹکتا رہتا تھا، راستہ نہیں ملتا تھا، تھک جاتا تھا۔ کہتے ہیں بس رات ہوتی تھی ایک درخت کے نیچے لیٹتا تو بس آنکھیں بند سو جاتا، صبح ہوتی تھی پھر تازہ، نہ بھوک نہ پیاس، پھر سارا دن راستہ ڈھونڈتا تھا، کبھی اس طرف گیا کبھی اس طرف، ایسے 15 دن گزر گئے۔ رات کو بس ایک درخت کے نیچے سر لگاتا تھا، سو جاتا تھا۔ 15 دن گزر گئے، کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں۔ مطلب کہنے کے یہ، بغیر کھائے بغیر پیے بندہ رہ سکتا ہے، بغیر مکان بغیر لباس رہ سکتا ہے، لیکن سب سے ضروری ہوا نہ ملے، سانس، بندے کا سانس بند کر لو 2 منٹ میں ختم۔ لیکن پانی بھی مشکل سے، اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اب تو پانی بھی بکتا ہے بہت لوگ، پانی، کھانا، لباس، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے، کچھ نہ کچھ چاہیے، لیکن ہوا جو سب سے ضروری ہے اللہ نے سب سے آسان کی۔ تو اللہ پاک جو بندوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ زیادہ آسانی سے اللہ دیتا ہے۔ تو ہدایت سب سے ضروری ہے، اللہ نے ہدایت کو، ہدایت کی محنت کو سب سے زیادہ آسان کیا۔ اس لیے کہتے ہیں دعوت کے جو کام ہے اس میں مال کی شرط نہیں، ملک کی شرط نہیں، حکومت کی شرط ضرورت نہیں، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ یقین کرو ابھی تو ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ زبان بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، یعنی سنتا بھی نہیں ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے۔ یہ جماعتیں تو آپ سب نے دیکھی ہیں۔ ہم نے پھر ایک ایسا بندہ بھی دیکھا، کوہاٹ بھی شاید آیا تھا، وہاں رائی وینڈ ممبر پہ کارگزاری مغرب کے بعد سنا رہا تھا، جو گونگا بھی تھا، بہرا بھی تھا اور اندھا بھی تھا۔ اب گونگا بہرا اس کو تو اشارے سے سمجھو، وہ تو دیکھ تو رہا ہے، اشارے سے سمجھ جاتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اندھا بھی ہے اب کیسے سمجھاؤ گے؟ نہ اشارہ دیکھتا ہے نہ آواز سنتا ہے، اب اس کو کیسے کچھ سمجھائیں گے، بتائیں گے؟ وہ کارگزاری سنا رہا تھا، 4 مہینے میں چل رہا تھا، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے،
اچھا اس سے جب کوئی سوال پوچھتے تھے وہ کارگزاری سننے والے تو اس سے کیسے اس کے ساتھ دوسرا ترجمان بھی کھڑا تھا جو اشاروں کے ترجمہ کرتا تھا. پھر کہتے ہیں اس سے کچھ پوچھتے ہو تو کیسے, یہ تو سنتا بھی نہیں ہے دیکھتا بھی نہیں ہے. اس نے کہا فلانی چیز سے پوچھو, مثال وصولی کیسے کرتے تھے. پھر وہ جو اس کے ساتھ ترجمان تھا پھر اس کے ہاتھوں پہ اشارے کرتا تھا, اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا, پھر اس کو ایسے 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 کرتا تھا, وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ فلانی چیز پوچھ رہا ہے. 4 مہینے میں چل رہا. تو اس کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں, زبان کی ضرورت بھی نہیں, کانوں کی ضرورت بھی نہیں. ایسے بھی دیکھیں دونوں ہاتھ نہیں ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھیں دونوں پاؤں نہیں ہیں, 4 مہینے لگا رہے. تو سب سے آسان اللہ نے اس محنت کو کیا ہے. تو میرے بھائیو دوستو, ایک تو حضور کی ظاہری باطنی اتباع ہمیں حاصل ہو جائے, پوری دنیا میں حضور کے طریقے رائج ہو جائے, پوری دنیا سے رسم و رواج ختم ہو جائے, ہماری زندگیوں سے, ہمارے گھروں سے, ہماری قوموں سے, ہمارے علاقوں سے سارے رواج ختم ہو جائیں, ہر طریقہ ہمارا سنت کے مطابق آ جائے. اس کی ہم نے محنت کر دی. اور تیسری چیز میرے دوستو, اس کے ساتھ ہماری نماز بنی. نماز بہت عجیب حکم ہے. اب اندازہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا جی, یہ ایمان کا ترازو ہے, ترازو تل ہے, ترکڑی, ایمان کا ترازو ہے نماز. جو یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا ایمان کتنا ہے, جو یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا بنا ہوا ہے. ہم میں سے ہر بندہ آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں, آج اتنی کمائی ہو گئی, مہینے میں اتنی ہو گئی, اس کا حساب تو ہے, کتنا قریب ہو گیا, کتنا تعلق اللہ کے ساتھ بن گیا, یہ تو ہم کبھی دیکھ کے سوچے ہی نہیں. جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا تعلق مجھے کتنا نصیب ہو گیا, جو دیکھنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے, کہتے ہیں بس وہ نماز میں دیکھ لیں, بس کتنا نماز میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ حاجی سے فرماتے ہیں ہمارا پہلا اللہ اکبر ہی غفلت سے ہوتا ہے. اکثر دیکھ لو نا, جب امام صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ پہلا اللہ اکبر ہی بس غفلت سے ہوتا ہے. تو نماز میں دیکھ سکتا ہے بندہ میں کتنا اللہ کا ذات تاثر چھائے ہوئے, پردے ہٹے ہوئے ہیں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, کتنا اس چیز کو. وہ حاجی صاحب فرماتے تھے عبد الوہاب صاحب کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے مجھے نماز کی کیفیت بتائی, میں حیران ہو گیا کہ اس کو یہ کیفیت کس نے بتائی, کہ قیام میں ایسے کیفیت ہو, رکوع میں یہ کیفیت ہو. اور فرمایا ہر رکن کی الگ کیفیت ہے, اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے الگ کیفیت ہے. انہوں نے جب مجھے کیفیت بتائی کہ قیام میں اللہ کے سامنے ایسے, تو میں حیران ہو گیا کہ اس کو کس نے بتایا. رکوع میں اللہ کے سامنے ایسے آئے, اور فرمایا رکوع اور سجدہ یہ اللہ سے لینے کے برتن ہیں, اور جس کا وضو ٹھیک ہو گیا, یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی یہ پوری دنیا کی خلافت چلا سکتا ہے. جس کا وضو صحیح ہو گیا, جس کی نماز بن گئی, اور جس کو ہر وقت موت یاد ہو, جس کو ہر وقت موت یاد ہو آخرت, اور وضو بن گیا اور نماز بن گئی, یہ اس انسان کو بٹھا دو, یہ پوری دنیا کی خلافت چلا سکتا ہے. یہ ہماری ڈگریاں, اللہ کا دھیان, اللہ کا تاثر, اللہ اس کو چلائے گا. جس کا وضو بن گیا, جس کی نماز بن گئی, جس کو موت ہر وقت یاد ہو, یہ پوری دنیا کی خلافت چلا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ نماز کو اس لیے کہتے ہیں آج نماز تو ہے, نماز کا یقین نکل گیا. مسئلہ یہ ہے, نماز تو ہے, نماز کا یقین نکل گیا. اور یہاں تک بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ جس نے نماز کے ذریعے اللہ سے لینا نہیں سیکھا, جس نے نماز کے ذریعے اللہ سے لینا نہیں سیکھا, اس کا کلمہ کچا ہے. جس نے نماز کے ذریعے اللہ سے لینا نہیں سیکھا, یعنی اس کا یقین کچا ہے. جس نے نماز کے ذریعے اللہ سے لینا نہیں سیکھا, اس کا کلمہ کچا ہے. تو نماز ایسا ہے کہ اس نماز کے اندر سارا دین چھپا ہوا ہے. نماز بس انجن ہے, پیچھے سارا دین ڈبے ہے. نماز انجن ہے, سارا دین ڈبے ہے. انجن جس طرف جائے گا سارے ڈبے. اگر نماز بن گئی سارا دین بن گیا. مولانا صاحب فرماتے تھے آج جتنی بھی ہم میں دین کی کمی ہے, ہم میں آج دین کی جتنی بھی کمی ہے, یہ نماز کی کمی کی وجہ سے ہے. آج ہم نے اگر ایک نماز پر زور لگا کے بس ایک نماز کو توجہ دے دی, ایک نماز بنا دی, سارے کے سارے دین خود بخود بن جائے گا. ساری زندگی نماز کے اندر چھپی ہوئی ہے, سارا دین نماز کے اندر چھپا ہوا ہے. نماز ایسا حکم ہے. اور بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ نماز سے دل جاگتا ہے, نماز سے الٹا دل سیدھا ہوتا ہے, نماز سے الٹی نیتیں سیدھی ہوتی ہیں. جس کو دھیان والی نماز مل گئی وہ اندر کی سارا کھوٹ ایک دم پھینکے گا, ہٹائے گا, اس کے ایک دم نیتیں ساری صاف ہو جائیں گی.
ओहो मेरी तो अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और इस गलत नीयत से एकदम ख़त्म। अल्लाह के सामने खड़ा हूँ जो मेरे अंदर की नीयत जानता है, और इस गलत जज्बे से गलत जज्बे को एकदम फेंके। दिलों का रुख सही होता है, और जिस दिल का रुख नमाज के ज़रिए दिल का रुख सही होगा, ये उल्टे दिल नमाज के ज़रिए ठीक होंगे। ये हमारे दिल दाएँ बाएँ चारों तरफ इधर उधर के रुख होंगे, ये सारे रुख अल्लाह की तरफ नमाज में ठीक होंगे। और कोई रास्ता नहीं है हम नमाज को नज़रअंदाज करके कहें कि हमारी ज़िंदगी हम बना लेंगे। खैर है नमाज न बने कोई नहीं, लेकिन हम ज़िंदगी बना लेंगे। ज़िंदगी बकदर नमाज है। नमाज जब तक नहीं बनेगी, आप जितनी कोशिश करते ज़िंदगी नहीं बन सकती। नमाज फरमाया कलमे की ज़िंदगी नमाज के रास्ते से आएगी। कलमे की ज़िंदगी नमाज के रास्ते से मिलेगी। जैसे बंदा कमरे से बाहर दरवाजे से आता है, कमरे से बाहर दरवाजे से आता है, ऐसे सारा दिन इसकी ज़िंदगी के अंदर दरवाज़ा जो है वो नमाज है। सारा दिन नमाज के रास्ते से, कलमे का ज़िंदगी नमाज के रास्ते से इसके अंदर आएगी, और कोई रास्ता नहीं है। गुजर जाएगा, दीवार के साथ टक्कर खाएगा, कमरे से निकलना है वो दरवाजे की तरफ से जाएगा। नमाज में उजलत होगी, जल्दबाजी होगी, सारी ज़िंदगी में जल्दबाजी। नमाज में सुकून होगा, सारी ज़िंदगी में सुकून होगा। नमाज की नकदरी होगी, सारे दिन की नकदरी होगी। कभी एक रकात रह गई, कभी 2 रकात रह गई, कभी बगैर नमाज के जमात के पढ़ ली। कदर नहीं करेंगे, पूरे दिन की नकदरी करेगा। ये चाहे कि न चाहे ये करेगा। नमाज की अजमत, नमाज के साथ अल्लाह इसको पूरे दिन की अजमत देगा। तो नमाज हमारी बनानी, और बस अल्लाह हमें माफ़ करे, बोलते भी हैं जब से सुनते भी हैं, लेकिन बनाने की पता नहीं और नहीं होती। तो कोई ऐसा आज़म हो जाए कि हम बनाएं इसको। क़यामत वाले दिन बस नमाज देखी जाएगी, जिसकी नमाज ठीक है इसका सारा दिन ठीक है, चलो सब कुछ इसका ठीक है। जिसकी नमाज पहले देखी जाएगी नमाज में कमी है, तो क्या इसको रोक लो, इसकी सारे दिन में कमी है। जैसे हमें मिसाल देते भाई कि गोश्त पकाते हैं, जब गोश्त पकाते हैं तो बड़ा देगचा गोश्त का छाड़ा रखा हुआ है, अब तैयार हो गया, बस एक बोटी देखते हैं, चेक करते हैं, कहते हैं गल गया है। पूरे देश के लिए फैसला होता है गल गया। एक बोटी देखी गल गई, पूरे देगचे के लिए फैसला कि गल गया। क़यामत वाले दिन नमाज देखेंगे, ठीक है, सब कुछ ठीक है। नमाज में कमी है, रोक लो, हर चीज़ में इसकी कमी होगी। चावल बनाते हैं, चंद चावल देखते हैं, गल गए, सारी देख के लिए फैसला पक गए। तो नमाज बनाना अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। नमाज की मेहनत है। देखो नमाज में कहते हैं एक तो अल्फाज अरबी के सही हो, तर्जुमा भी आता हो कि मैं अल्लाह को क्या कह रहा हूँ, और तर्जुमे के साथ उसकी कैफियत भी हो। हर तर्जुमे के साथ साथ कैफियत, यहाँ कहाँ मैंने आजी करनी है, कहाँ अल्लाह की खुशामद करनी है, ये रुकू में क्या करना है, सजदे में क्या करना है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। और मेरे दोस्तों भाइयों, इसके साथ अल्लाह का तासुर, इल्म, कहते हैं हाल का अमर पहचानना, अल्लाह की मंशा को पहचानना, अल्लाह क्या चाहता है हर हाल में। कहते हैं हजरात कहते हैं बस हर हाल, जो हाल आप पे आए बस उसमें ये देखो इस हाल में अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की उस चाहत को कैसे पूरा किया है। अल्लाह की उस चाहत को आप अलैहिस्सलाम के तरीके पे पूरा करेंगे। इल्म इसको कहते हैं, हाल से अमर को पहचाने और उसको अल्लाह की चाहत को पहचाने, और अल्लाह का तासुर। इस मेहनत से हम क्या चाहते हैं, अल्लाह का तासुर कहते हैं, रूह की तवज्जो को ध्यान कहते हैं, रूह की तवज्जो को ध्यान कहते हैं। फरमाया आज कल भी ताल्लुक टूटा हुआ है, ये कल भी ताल्लुक जो होता है ना, एक है जिक्र गिनती पूरी नहीं करनी। अल्लाह फरमाया, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ऐसे लोग अपने ज़माने के बारे में फरमाते हैं कि इस ज़माने में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रोज़ाना 80 हज़ार मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, दिल को जगाने के लिए रोज़ाना 80 हज़ार मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। लेकिन उनकी वो कैफियत नहीं बनती जो सहाबा चंद दफ़ा अल्लाह का नाम लेते थे और उनकी कैफियत बन जाती थी। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो 80 हज़ार मरतबा रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाते हैं, लेकिन वो कैफियत नहीं बनती जो सहाबा चंद दफ़ा अल्लाह का नाम लेते थे, कैफियत बन जाती थी। फरमाया क्यों? क्योंकि सहाबा दावत के मुजाहिदों से गुजरे थे, सहाबा दावत के मुजाहिदों से गुजरे थे। इस मेहनत में जो नूर है, इस मेहनत में जो असरात हैं, इस मेहनत को सही कर लें, एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेंगे दिल एकदम जाग जाएगा। किस ज़ात का सारा दिन अल्लाह की बड़ाई जो बयान कर रहा है, अल्लाह की शान, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की राज़ियत,
کہ اللہ رازق ہے، اللہ کی خالقیت، اللہ کی بڑائی، وہ تو جب بھی اللہ لے گا تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر آ جائیں گی کہ کس کا نام لیا۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ کو یاد، اللہ کا تاثر ہے، یہ تسبیحات، یہ ساری چیزوں کا مقصد کیسے اللہ کا تاثر ہم پر چھا جائے۔ اور اس کے ساتھ میرے دوستو ہمارا تبلیغ کا کام یہ خیرخواہی کی بنیاد پر ہے۔ دیکھو 2.5 لاکھ روزانہ کافر جہنم میں جاتے ہیں، جس کے دلوں میں ان کے لیے ترس نہیں ہے وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ جس کے دل میں حضرات کہتے ہیں نا دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ وہ کیا دین کی محنت کرے گا؟ جس کے دل میں دین کے مٹنے کا کوئی غم ہی نہیں ہے، جس کے دل میں انسانیت نقصان کی طرف ایسے سیلاب کی طرح جاری ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے، اس کو تو منتیں کرتے رہو کہ قواعد پورے ہیں، تیرے 10 سال ہو گئے، تیرے 15 سال ہو گئے، تیرے قواعد پورے، جاؤ جاؤ۔ انسانیت کا غم نہیں ہے، درد ہی نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اس کو بڑی ترغیبیں دے رہے ہو، کہتے ہیں میں نہیں جاتا، میرے لیے وہ ساری انسانیت جہنم میں جا رہی ہے، اس سے زیادہ میری دکان ضروری ہے۔ ساری انسانیت کا غم نہیں ہوگا پھر دکان، ساری انسانیت سے دکان کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، اس کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ اور ساری انسانیت کا غم ہوگا پھر دکان تو چھوڑو، صحابہ، بیوی، بچے، کوئی چیز نہیں روک سکی۔ صحابہ نے دین کا غم دلوں میں آ گیا، نہ گرمی نہ سردی، ایسا کہتے ہیں نسبت نیابت ایسی صحابہ کو حاصل ہو گئی تھی، حضور کے ہم نائب ہیں، سارے انسانوں کے ذمہ دار ہیں، حضور کی محنت والے ہیں، یہ چیز ایسے صحابہ پر طاری ہو چکی تھی کہ دوسری کسی نسبت کا خیال بھی نہیں آتا تھا کہ میں تو خاوند بھی ہوں بیوی کا، میں تو بچوں کا باپ بھی ہوں۔ ایسا اس نسبت میں، اس ذمہ داری میں ایسے ڈوب گئے تھے کہ دوسری کوئی نسبت کا خیال بھی نہیں آتا تھا، جیسے آج ہم اور نسبتوں میں ڈوبے ہوئے، اس ذمہ داری کا خیال بھی نہیں۔ تو ساری خیرخواہی، انسانوں کی خیرخواہی اس کام کی بنیاد ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے دوستو اللہ کے یہاں کہتے ہیں انسان کو مقام عمل علم کی وجہ سے اللہ کے یہاں درجہ یا مقام نہیں ملتا، اللہ کے یہاں انسان کو اس مقام یا درجہ اس کے علم کی وجہ سے نہیں ملتا اور عمل کی وجہ سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ کے یہاں مقام انسان کو نہ علم کی وجہ سے نہ عمل کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے یہاں انسان کو جو مقام ملتا ہے وہ اس کی چاہت کو دیکھ کر ملتا ہے کہ چاہتا کیا ہے، اس کے اندر کی چاہتیں کیا ہیں، اس کے اندر کے جذبے کیا ہیں۔ بعض دفعہ بہت بڑا جان دے رہا ہوگا، اندر کا جذبہ چاہت غلط ہوگی، وہ جان دینا بھی اس کو جاننا ملے جائے گی۔ تو نیت ہے ہماری اللہ کے علاوہ کوئی جذبہ نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اللہ سے اپنے لیے اور پوری انسانیت کی ہدایت مانگی۔ ہمارا پہلی حاجت، وہ مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ امام صاحب جو تھے رائیونڈ کے، کہتے ہیں نا 2 رکعت اشراق کے پڑھو حج عمرے کا ثواب، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت، سارے دن کی اللہ حاجتیں پوری کرے گا، اپنے ذمہ لے گا۔ پھر فرمایا ہماری تو بھائیوں سب سے بڑی حاجت، سب سے پہلی حاجت سارے انسانوں کو کیسے ہدایت مل جائے، ہماری تو یہ حاجت ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ کیسے کر دے، سارے انسانوں کے لیے اللہ پاک ہدایت کا دروازہ کیسے کھولے، ہمارا تو یہ حاجت ہے۔ میرے دوستو پوری دنیا میں جانا ہم اس کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ محنت اللہ نے دی ہے، ذمہ داری ہے، کسی کی محنت ہو رہی ہے کیسے واپس ساری امت اپنے کام پر آ جائے، ذمہ داری پر آ جائے۔ آج تک ہم نے اپنے آپ کو ایک بیوی چند بچوں کے لیے ساری زندگی کھپا دی، بھیجا تھا اللہ نے پورے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا سمجھ کے ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ ہم نے تو اپنی ساری استعداد اور ایک بیوی چند بچوں کی حاجتیں، اپنی حاجتیں پوری کرنی، اپنے دکان اپنے کاروبار پر اپنی ساری استعداد لگا دی، اور یہ استعداد اللہ نے دی تھی پوری انسانیت تک کلمہ لے کے جانا۔ وہ بیچارے بغیر کلمے ہم کہیں اور لگ گئے اور انسانیت جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں جیسے کارخانہ ہے، 500 بندے کام کر رہے ہیں، وہ 500 کے 500 بندوں نے کارخانے میں کام چھوڑ کے کسی نے ریڑھی لگا لی، کسی نے کاشتکاری شروع کر لی، کسی نے دکان کھول لی، کسی نے فلانا کام شروع کر دیا، کارخانہ بند ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کارخانہ کیوں بند ہو گیا، انہوں نے کہا اس میں جو کام کرنے والے تھے وہ اور کاموں میں لگ گئے۔ دین کا پھیلنا، کلمے کا پھیلانا، انسانوں کو جہنم سے بچانا کیوں رک گیا، کیوں یہ کام رک گیا؟ بھائی یہ جو کام کرنے والے تھے وہ اور کاموں میں لگ گئے۔ اب ان کاموں سے دوبارہ اس کام کی طرف پوری امت کو لے کے آنا ہے، خود بھی اس کام کے اصل مقام تک پہنچنا ہے۔ اصل مقام ہماری منزل اور صحابہ کرام، وہ ہمارا معیار ہے۔ اب یہ ہم کام کے اتباع
ابتدائی درجے میں ہیں، ابھی ہم کام میں قدم رکھا ہے، ابھی ہم نے چلنا شروع کیا ہے، سفر ابھی باقی ہے، ہماری منزل صحابہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 4 مہینے یا سال یا سفر کر کے ہم سمجھیں کہ بس کام کی اصل تک میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں یہ دھوکے میں ہے۔ صحابہ جیسا جذبہ، کیسے جذبے تھے، صحابہ جیسی فکر۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی 1,24,000 کتابیں لکھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی 1,24,000 کتابیں لکھی۔ یہ کتابیں نہیں، فرمایا ہر صحابی حضور کی زندگی کی کتاب تھی۔ اور صحابہ فرمایا سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ صحابہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ نبیوں کی طرح فکر، نبیوں کی طرح قربانی، نبیوں کی طرح اخلاص، نبیوں کی طرح ایمان، نبیوں کی طرح اللہ سے ڈرنا، نبیوں کی طرح اللہ کی ذات کا یقین، نبیوں کی ساری صفات۔ بس صرف نبوت کا فرق رہ گیا تھا کہ نبی نہیں تھے۔ صحابہ اس مقام تک سارے نبوت کے رنگ میں سارے کے سارے رنگے ہوئے۔ وہ ہے ہماری منزل کہ ہمیں اس کام کے علاوہ اور کسی طرف ہمارا کوئی سوچ نہ ہو، اس ساری انسانیت کی ہدایت کے علاوہ بس ہماری کوئی چاہت نہ ہو۔ کہتے ہیں اس بندے سے اللہ کام لے گا کہ ہمارے دل میں سارے انسانوں کی ہدایت کی چاہت کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اس کے لیے اپنا سارا جان، اپنے سارا مال، کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اپنی ساری جان، اپنا سارا مال اس محنت میں جھونک دینا، یہ اس کا حق ہے۔ جیسے تندور میں بندہ جھونک دیتا ہے نا، ڈال دیتا ہے، اپنی ساری جان، اپنا سارا مال بغیر سوچے سمجھے اس محنت میں جھونک دینا، یہ اس کام کا حق ہے۔ اور سعادت ہے، جس کا زیادہ لگ گیا وہ خوش قسمت ہے، جس کا نہیں لگ رہا وہ اللہ سے مانگے میری جان بھی لگے، میرا مال لگے، میری صلاحیتیں لگے۔ اس کے لیے سارے شب جمعے ہیں، یہ خروج ہے، اور بغیر نکلے یہ ہمارے ذہن میں ہم بٹھا لیں، بغیر نکلے یہ کام سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے بیانات 100 سال تک بھی سنتے رہیں، نکلے گا نہیں نا، جتنا نکلو گے اتنا دین کو نگلو گے۔ اس لیے ہم میرے دوستوں بغیر نکلے، بغیر نقل و حرکت، بغیر خروج کے اس کام کا رنگ ہم پہ چڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس سنتے رہیں گے، بس سنتے ہی رہیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، کام کا جذبہ اندر آنا شروع ہو، کام کی فکر اندر آنی شروع ہو، امت کی فکر اندر آنی شروع ہو جائے، دین کے مٹنے کا غم اندر آنا شروع ہو جائے، اس کے لیے نکلے گا بار بار، اور دور سے دور کے لیے نکلے گا۔ اور ساری آج تک ہم جتنے رکے ہوئے ہیں، قوائفوں والے، بیرون کے لیے، یہ جتنے بھی رکے ہوئے ہیں، یقین کرو دوستو غلط یقین نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کے خزانوں پر، اللہ کے وعدوں پر وہ یقین اعتبار نہیں ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں نا، جو مال کی کمی کو مایوس، مال کی کمی کی وجہ سے مایوس ہو جائے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، کیسے بار کے لیے 3 لاکھ روپے لگتے ہیں، 4 لاکھ، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ مال کی کمی کو دیکھ کر مایوس ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اسباب کی کمی کو دیکھ کر مایوس ہو جانا، اسباب کی کمی کو دیکھ کر مایوس ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اسباب پرست ہے، اسباب کی عبادت کرنے والا ہے، اسباب پر یقین رکھنے والا ہے۔ تو ایمان والا اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کے خزانوں کو دیکھتا ہے، اپنے جیب کو نہیں دیکھتا، اسباب کو نہیں دیکھتا، غیر اسباب کو دیکھتے ہیں، پھر پروگرام بناتے ہیں، پھر آگے اتنا مال ہے، اتنے اسباب ہیں، اتنا کام ہم کر سکتے ہیں، پھر وہ اتنا کام کرتے ہیں۔ ایمان والا وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کے خزانوں کو دیکھتا ہے، ایک سبب بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ پھر اپنی قدرت چلاتے ہیں، پھر اپنے خزانوں سے پوری دنیا میں پھراتے ہیں۔ تو ہم نے جیب کو نہیں دیکھنا، جو مال کو دیکھ کر چلے گا ساری زندگی ایسی بیٹھا ہوا چلتا رہے گا۔ جو اپنے اسباب کو دیکھ کر چلیں گے کبھی بھی نہیں کر سکیں گے آگے، جو اللہ کو دیکھ کر چلیں گے اللہ ہمیں لے کے جائے گا۔ بڑے لوگ ہیں، ارب پتی لوگ موجود ہیں، 3 دن بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر مال شرط ہوتی کہ مال ہوتا تو ہم پوری دنیا میں پھرتے، تو یہ باقی مالدار کیوں نہیں پھرتے؟ مال شرط نہیں ہے، قبولیت ہے، قابلیت بھی شرط نہیں ہے، نالائق انسان ہے، الف سے بے نہیں جانتا، پشتو کے علاوہ اور اردو بھی نہیں جانتا، کوئی سمجھ نہیں ہے اس کو، صحابہ ایسی تھی گنتی بھی نہیں آتی تھی، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن قبول ہو گیا، اللہ نے اسے پسند کر لیا، علم بھی دے گا، علم بھی دے گا، اللہ اس کو سمجھ بھی دے گا، قبولیت ہو گئی تو قابلیت بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ پھر یہ ان پڑھ سا بندہ باہر جا کے علاقوں کے علاقے ملکوں کے لیے ذریعہ بنے، لیکن یہ کام سارا توکل کا ہے، آنکھیں بند کر کے اللہ پر اعتبار کر کے قدم اٹھانے کا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں سیکھیں گے نا جی،
ساری زندگی یقین کرو، تبلیغ میں چلتے ہوئے یقین نہیں بنے گا۔ جب تک اللہ پر اعتبار کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی ذات پر توکل کر کے قدم اٹھانا نہیں سیکھیں گے، آگے دروازے آگے کیا کچھ ہے نظر نہیں آئے گا، بس پیچھے کھڑے ہیں، وہ نہیں قدم اٹھائے گا، ایک سیڑھی اوپر جائے گا، پھر نظر آئے گا وہ ہو یا تو خیر ہی خیر ہے آگے۔ یہ سیڑھیاں جو ہے کہتے ہیں یہ تقاضے جو ہے یہ سیڑھیاں ہیں، ایک تقاضا آیا اس پر لبیک، ایک سیڑھی پہ چڑھ، دوسرا تقاضا، یہ تقاضے سیڑھیاں ہیں، یہ اوپر چلتے ہوئے اور میں چوٹی پہ بہت جگہ خالی ہے، سارے نیچے۔ ہمارا فرمایا حضرات کہتے ہیں ہمارا مجمع ایک سطح پر آ کر اٹک گیا ہے، ہمارا مجمع ایک سطح پر آ کر اٹک گیا ہے، چوٹی پہ بہت جگہ خالی ہے۔ ایسے کوئی دانے کہ ایسے اندھوں کی طرح اندھا دھند لگ جائیں، اندھا دھند لگ جائے اس محنت میں کہ کسی چیز کو نہ دیکھیں، نہ بیوی نہ بچے نہ کاروبار۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلا، جان کا بھی خطرہ، وہاں پہ بندہ مارا تھا، وہ آگ ڈھونڈنے کے بجائے گئے، اور اللہ نے بھیج دیا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ ادھر بیوی بھی ہے، بچہ ہونے والا ہے، 10 سال کی کمائی، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، نہ جان کا غم، نہ جان کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ 10 سال کی کمائی کی پرواہ کی۔ اس لیے کہتے ہیں کام والا ہوا ہے، نہ جان کی پرواہ کرے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کرے، نہ دکان کاروبار مال کی پرواہ ہو، وہ نکلنے والا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صفات تھی، تو نکلیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس باتیں ہیں، اللہ پاک کرے کہ یہ باتیں ہمارے اندر اتر جائیں، اور اللہ پاک ہمیں دین کے ہر تقاضے کے لیے ہر وقت تیار۔ بس یہ کام والا ہے، دین کا تقاضا آیا، دنیا کے سارے تقاضوں کو پیچھے کر دیا، یہ کام والا ہے۔ اور دین کا تقاضا آیا، دنیا کا تقاضا بس ڈگمگانے لگا، خیر ہے دین کا بعد میں دنیا کا پہلے، یہ کام والا نہیں ہے۔ اور ہم تو ہمیشہ بس دین کے چھوٹے سے تقاضے کے لیے بھی دنیا کے تقاضے، دین کے تقاضوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں دنیا کو۔ تو انشاءاللہ اس سطح پر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تیرے دین کا تقاضا ہے، جیسے ٹرین آتی ہے تو پھاٹک لگ جاتی ہے، موٹر سائیکل بھی، سائیکل بھی، پیدل بھی، موٹر بھی، سب کے لیے پھاٹک دونوں طرف لگ جاتی ہے کہ بڑا تقاضا آ گیا، ٹرین آ گئی۔ اب اس تقاضے کے آگے جو بھی آئے گا اس کا کیا حشر ہوگا۔ اب دین کا تقاضا آ گیا، سارے بیوی بچے کاروبار دکان ملازمت سارے تقاضوں کے سامنے پھاٹک کہ بس اب رک جاؤ، اب دین کا تقاضا آ گیا۔ اور دین کے تقاضے میں جو سامنے جو چیز آئے گی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔